नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हकीकत करूँगा बयान दोस्तों, हकीकत करूँगा बयान दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बान दोस्तों। कुल लिल हक़ व इन काना मुर्रन, हक़ बात कहो अगरचे कड़वी लगे। तो आज आपके सामने एक हकीकत के साथ हाज़िरी हुई है, एक गुजारिश लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वो गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा करीब है। इन दिनों में हमारे चित्राल के उलमा, क़ुर्रा और इसी तरह दूसरे वो हज़रात जो चित्राल में मुख्तलिफ़ काम करते हैं, वो जो चित्राल से आउट है, यानी चित्राल से बाहर पेशावर में, लाहौर में, इसी तरह इस्लामाबाद में, कराची में, तो वो यहाँ लोगों से चित्राल के नाम पर कि वहाँ गरीब बसते हैं, चित्राल सारा के सारा चित्राल वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पर चित्राल के अवाम मजबूर हैं। इसी अंदाज़ में चित्राल को यूँ पेश करके लोगों से पैसे लिया जाता है, फिर वो पैसे वहाँ बेचते हैं, वहाँ कुर्बानियाँ की जाती है। मुख्तसरन ये है कि जो लोग ये काम करते हैं वो हमारे लिए काबिल तारीफ़ है। हम दिल से उनका एहतराम करते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे रहनुमा है, वो हमारे मुर्शिद हैं। हम दिल से उनका एहतराम करते हैं, लेकिन याद रखें इसमें कुछ गलतियां हैं। इससे पहले भी मुझे यकीनन इस वीडियो के बाद मुझे आपकी तरफ से कमेंट्स भी आएंगे, बहुत सारे साथी मुझे बुरा भला भी कहेंगे, बहुत सारे साथी मुझे गालियां भी देंगे, लेकिन याद रखें हकीकत में बयान करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मसला ये है कि जो हज़रात यहाँ से वहाँ कुर्बानियाँ कराते हैं उसमें कुछ गलतियाँ हैं। यकीनन ये जो उर्दू में मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ये चित्राली में बनाना चाहिए था, लेकिन इससे पहले भी मैं चित्राली में एक दो वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन उसका असर नहीं हुआ, इसलिए मैं आज उर्दू में वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया हूँ। वो गलतियाँ ये हैं, सबसे पहली गलती ये है, यहाँ जो आउट ऑफ चित्राल हैं, यानी पेशावर में या कराची में या इसी तरह लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह वगैरह में जो हमारे साथी रहते हैं, वो लोगों से कुर्बानी के पैसे लेते हैं। वो चित्राल को इस अंदाज़ में पेश करते हैं कि चित्राल में सारे के सारे लोग गरीब हैं। तो मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। ये बात आप अपने दिल के कान खोल कर सुन ले। इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ। वहाँ मुस्तहिकीन भी है, वहाँ साहिब इस्तिताअत लोग मौजूद नहीं भी है। ऐसे लोग भी हैं जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, साहिब सरवत नहीं है, लेकिन याद रखें जहाँ चित्राल में 20% लोग गरीब हैं तो वहाँ 80% लोग मालदार भी रहते हैं। तो इसलिए चित्राल को इस अंदाज़ में पेश करना, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ चित्राल तो नहीं है ना, या सिर्फ चित्राल है, सिर्फ गिलगित तो नहीं है ना, या सिर्फ गिलगित है, नहीं, वहाँ बहुत सारे और भी अजला है, लेकिन उन अजला को इस अंदाज़ में पेश क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ चित्राल और गिलगित को इस अंदाज़ में पेश किया जाता है कि वहाँ सारे गरीब लोग हैं, वहाँ लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यूँ करके इस अंदाज़ में अपने इलाके को, अपने माशरे के लोगों के सामने यूँ पेश करके उनके लिए कुर्बानी का पैसा लेना, मैं समझता हूँ ये बात अच्छी नहीं है। मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उन साहिब सरवत और साहिब इस्तिताअत लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा, अगर मेरा ये वीडियो पैगाम आप तक पहुँच जाए तो ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जहाँ चित्राल में 20% लोग गरीब हैं, वहाँ 80% लोग मालदार भी रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये पैसे गरीबों के बजाय मालदारों के पास चले जाए। सबसे पहली गलती, लिहाजा इस पर आपने सोचना है। दूसरी गलती ये है, आप जो यहाँ लोगों से पैसे जमा करके लेकर बेचते हैं वो कम होते हैं। मेरे भाई, मेरे मोहतरम, आप मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल मोहतरम है, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन याद रखें आप जो पैसे लोगों से लेकर वहाँ बेचते हैं वो पैसे कम होते हैं। 30,000, 33,000, 35,000, 40,000, जब आपके वो पैसे कम बढ़ जाते हैं तो क्या होता है?
لیکن یاد رکھیں میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، چونکہ سوشل میڈیا کے توسط سے میں بات کرتا ہوں، اس لیے میں ایسی بات نہیں کروں گا جو لوگوں سے میں نے سنا ہے۔ میں جو چیز میں نے خود دیکھا ہے وہ بات میں آپ سے کرتا ہوں۔ آپ کے پیسے جب کم پڑ جاتے ہیں نا تو لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں جو علاقے کے لوگ ہیں وہ چندہ کرتے ہیں، چندہ کر کے پیسے اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ملا کر گائے خریدتے ہیں اور اس کو قربانی کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ان کا بھی قربانی ضائع، جنہوں نے پیسے بھیجا ان سب کا قربانی ضائع۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ ہیں یا میں ہوں یا وہ شخص جنہوں نے پیسے دیا ہے یا وہ جنہوں نے قربانی کیا ہے؟ اس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے۔ اس لیے اس پر بھی آپ نے سوچنا ہے۔ تیسری بڑی غلطی جس کا میں خود چشم دید گواہ ہوں، آپ یہاں سے جانور کے پیسے بیچتے ہیں، بڑے جانور کے، وہاں کے کئی حضرات ایسے ہیں جو بڑے جانور کے بجائے وہ چھوٹے بکریاں خرید کر اس کو قربانی کرتے ہیں۔ یہاں سے 7 حصہ دار پیسے ملا کر وہاں بیچتے ہیں اپنے حصے، اور وہاں وہ سادی جانور بڑے جانور کے بجائے بکری خرید کر اس کا قربانی کرتا ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ ہیں یا میں ہوں یا وہ شخص جنہوں نے پیسہ بھیجا ہے یا وہ جنہوں نے قربانی کیا ہے؟ اس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے اور نہ ان کے پاس ہے۔ اس لیے اس پر بھی آپ نے سوچنا ہوگا۔ چوتھی بڑی غلطی، یاد رکھیں ایک ساتھی نے مجھے فون کیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بھی عالم ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا مولوی صاحب میرے پاس پچھلے سال قربانی کے لیے 33,000 روپے آئے تھے، لیکن وہ پیسے کم تھے، اس لیے مجھے جانور ملا نہیں اور وہ پیسے میں نے اپنے جیب میں رکھ لیا اور کھا لیا، اب میں کیا کروں؟ تو بھائی ایسے بھی لوگ ہیں کہ آپ پیسے یہاں سے بیچتے ہیں، وہاں لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، پیسے اپنے جیب میں رکھتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ ہیں یا میں ہوں یا وہ جنہوں نے پیسہ بھیجا یا وہ جنہوں نے پیسہ کھایا؟ اس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے۔ ان کی قربانیاں ضائع ہو رہی ہے۔ 5ویں بڑی غلطی، یاد رکھیں آپ کے یہاں سے قربانی بیچنے کی وجہ سے، آپ یہاں سے تو اللہ کے نام پر بیچتے ہیں کہ وہاں غریب لوگ رہتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ یہاں سے قربانی کے پیسے بیچتے ہیں، وہاں بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن پر قربانی واجب ہوتا ہے، آپ کے قربانی کے پیسے بیچنے کی وجہ سے وہ اپنا واجب قربانی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا میں خود چشم دید گواہ ہوں۔ میرا ایک عزیز ہے، ان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا حضرت آپ قربانی کریں گے؟ انہوں نے کہا قربانی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کریں گے، آپ تو صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس تو اتنے سارے پیسے ہیں، آپ کے پاس بہترین گاڑی بھی ہے، آپ کا بہترین بنگلہ بھی ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں، اتنی زمینیں بھی ہیں، آپ قربانی کیوں نہیں کریں گے؟ وہ کہنے لگا مولوی صاحب میرے پاس سالانہ 2 قربانی کے جانور کراچی سے آتے ہیں۔ تو بھائی خود صاحب نصاب ہیں، وہ اپنا قربانی آپ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، لہذا اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ ہیں یا میں ہوں یا وہ جنہوں نے قربانی کے پیسے بھیجے بیچارے یا وہ جنہوں نے قربانی کیا ہے؟ اس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ لوگوں کی قربانیاں ظاہر نہ کریں۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے، یہاں سے وہ لوگ یہ سوچ کر کہ وہاں غریب لوگ رہتے ہیں، آپ کے پیسے اپنے رشتہ داروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے دوست و احباب کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ایک ساتھی جس کا میں خود چشم دید گواہ ہوں، وہ خود صاحب نصاب ہے، مالدار ہیں، ان کے پاس بھی سالانہ 2 جانور آتے ہیں۔ ایک جانور، حالانکہ وہ خود صاحب نصاب ہے، وہ خود قربانی کر سکتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ کراچی سے قربانی آ رہا ہے، وہ ایک جانور ذبح کر کے علاقے میں دیتا ہے، دوسرا جانور ذبح کر کے اپنے پاس فریج میں بند کر کے اس کو رکھتا ہے، پھر کھاتا رہتا ہے اور اپنا قربانی نہیں کرتا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ ہیں یا میں ہوں یا وہ شخص جنہوں نے پیسہ بھیجا ہے یا وہ جنہوں نے اس کو کھایا ہے، ذبح کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ میرے دوست اس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کے ذریعے خدا را اب لوگوں کی قربانیاں ظاہر نہ کریں۔ ہاں وہاں مستحقین بھی ہے، آپ اس انداز میں وہاں لوگوں کے پاس بھیجیں، ایسے معتبر علماء کے پاس جو اس چیز کو صحیح مصرف میں خرچ کرے، جو اس چیز کو صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بیچارے لوگ یہاں سے پیسے بیچتے ہیں ان کی قربانیاں ضائع ہو جائے۔ اور میں ان صاحب ثروت اور مالدار حضرات سے جو اپنا قربانی یہاں سے وہاں کراتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی میں گزارش کروں گا کہ خدا را جب بھی آپ پیسہ دیں گے تو سوچ سمجھ کر
اگلے بندے کو دیکھ کر کسی معتبر بندے کے پاس اپنے پیسے جمع کرائے، کہیں ایسا نہ ہو آپ تو اس نیت سے کہ غریبوں میں میرا قربانی ہو جائے گا، اس نیت سے آپ پیسے بھیجیں گے، لیکن آپ کو قربانی ضائع ہو جائے گا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ میرے اس ویڈیو کو آپ نے آگے پہنچانا ہے، چترال کے ایک ایک گھر تک پہنچانا ہے، اور جو حضرات یہاں سے وہاں قربانی کرواتے ہیں ان ساتھیوں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اور آخر میں ان سے پھر معذرت کرتا ہوں، میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں، میرا آپ سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ میں اپنے دل کی ایک آرزو، دل کی ایک آواز میں نے آپ تک پہنچائی۔